سب سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھ لیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی مختصر باتیں، ورنہ وہ سیرت تو اس کے لیے تو مستقل طور سے 1-2 گھنٹہ چاہیے، لیکن ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امت میں آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت متفق علیہ ہے، پوری امت آپ کو مانتی ہے۔ یہ تو صرف ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک بہتان لگایا جاتا ہے کہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، وہ حسینی نہیں ہے۔ یہ تو بلا وجہ کی تہمتیں ہیں، اور جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں نا، ان کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ یہ حسین کے دشمن نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کنفیوز ہے، ان کو نہیں پتہ؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حسین کے دشمن ہے، دشمنان اہل بیت ہے، کیا ان کو نہیں پتہ؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن نہیں ہے، لیکن اپنے باطل مقاصد کی تکمیل کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے اس طرح کے الزام، اس طرح کی باتیں اچھالتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بے داغ ہے اور سب کے یہاں مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہی ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، اور ان کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، میں 1-2 کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کروں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے باحیات نہیں رہے، زندہ نہیں رہے، اور آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں، بڑی ہوئیں، شادی بھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اور ہر شخص کا بیٹوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، بیٹیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹوں سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ ایک الگ قسم کا ہوتا ہے۔ آدمی اس میں اپنی نسل دیکھتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، اپنا خاندان دیکھتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ تو بیٹوں سے جو لگاؤ ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ ہی انداز کا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو اپنے بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو چکے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی یہ 2 بیٹی ہوئی، حسن حسین رضی اللہ عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بیٹے کے لیے شفقت تھی، جو پیار تھا، جو لگاؤ تھا، وہ سب کچھ کس کو مل گیا؟ حسن حسین کو۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو پیار رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، جو جذبات رکھتا ہے، وہ سب کچھ کس کو مل گیا؟ حسن حسین کو۔ مقام کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے درجے پر تھے، اور اللہ کے نبی نے بعض روایتوں میں بیٹا کہا بھی ہے، آپ نے کہا بھی ہے بیٹا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو بیٹا کہا، حسن کو بیٹا کہا، تو حسین بھی اسی درجے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہا ہے، بلکہ اور آگے بڑھیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ خود کیا۔ حالانکہ عقیقہ کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ کیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ رکھا، اپنے بیٹے کا مقام دیا، بیٹا کہا بھی، اور بیٹے کے حوالے سے باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے وہ جذبات کا اظہار کیا، وہ ذمہ داریاں بھی دی۔ تو آپ پوری زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح سے ان دونوں کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے جب سوتے تھے تو اللہ کے نبی دعا بھی کرتے تھے کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اور کہتے بھی تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی ان دونوں سے محبت کرو۔ بہرحال روایتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ چیز مختلف فی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سے منوایا جائے، کسی سے منوائے، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ ایک مسلم بات ہے۔ رہی بات یہ کہ حسین رضی اللہ جو
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتے، ان کے یہ نہیں بیان کرتے، وہ نہیں بیان کرتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیے یہ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ حسین اور حسن میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بڑا بھائی ہے، عمر میں بڑے ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، ہر چیز میں بڑے ہیں، ہر لحاظ سے. لیکن یہ لوگ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خاموش رہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ یزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، تو یہ حسن کے بارے میں سکوت کر کے بیٹھے، کبھی زبان نہیں کھلتی، ان کے زبان پہ کبھی حسن کا نام نہیں آتا. جو حسین رضی اللہ عنہ کی اٹھتے بیٹھتے ان کا نام نہیں لیتا، یا حسین نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ وہ ناصبی ہے. اور یہ لوگ کون ہیں جو حسن کا نام نہیں لیتے؟ یہ لوگ کون ہیں جو حسن کا نام نہیں لیتے؟ جو حسین کا نام نہیں لے وہ ناصبی ہے، جو حسن کا نام نہیں لے وہ کیا ہے؟ حسن فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، علی کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ان سے پیار نہیں کرتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کی فضیلت نہیں ہے، حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیں، ساتھ میں حسن کا نام بھی ملے گا، الا کہ جو شہادت وغیرہ کی باتیں، ورنہ فضیلت کی کوئی بھی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں. آپ یہ چاہیں کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کروں تو حسن کی فضیلت بیان کے بغیر آپ ان کی فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ کوئی ایک حدیث پڑھ کے بتاؤ جس میں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہو اور حسن کی فضیلت نہ ہو. ہاں کچھ روایتیں ملے گی جس سے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے، ہے نا. تو کچھ روایتیں تو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، جیسے کہا بخاری کی روایت ان ابنی ہاتھ، جو ابھی میں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہ میں صلح کرائے گا، یہ صرف حسن کے بارے میں. لیکن عام طور سے جو حدیثیں ہیں وہ دونوں کے بارے میں ہیں، حسن حسین دونوں. تو بہرحال یہ چند باتیں، میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس چیز پہ، کیونکہ یہ چیز مسلم ہے، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو، ہر کوئی دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں سے عقیدت رکھتا ہے. اس لیے خواہ مخواہ کی الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حسین کو نہیں مانتے. جس طرح سے جو آدمی اٹھتے بیٹھتے حسن 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 نہیں کرتا ہے، حسن کا نام لیتا نہیں لاتا، پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ تم حسن کو نہیں مانتے ہو، ہم نہیں کہتے تم حسن کو نہیں مانتے ہو. تو ایسے کوئی حسین نہیں کرتا، اس کا مطلب نہیں کہ حسین کو نہیں مانتا. تو فضیلت بیان کرنے کی ٹھیک ہے، کبھی موقع آتا ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی سے مطالبہ کریں گے آپ صبح شام صرف فضائل بیان کریں، اور وہ بھی صرف حسین کے حسن کے نہیں، اہل بیت میں بہت سارے لوگ ہیں. بہرحال یہ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں، اور آپ سے بیٹے کی جگہ دی ان کو. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بھی بیان کی، حدیثیں بھی بیان کی. اللہ کے نبی نے ان کو خود حدیثیں سکھائی ہیں، نماز کا طریقہ سکھایا ہے، سب چیز سکھایا ہے. آگے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت بھی کی ہیں، لوگوں سے بیان بھی کیا ہے، غزوات میں بھی حصہ لیا ہے، جنگ میں بھی حصہ لیا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سارے کارنامے ان کے.